اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمیوں کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ منڈیوں کو بانوں سے جدا کر دیتی اور بانوں کو پنجوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس۔ کہاں گے اس کے وہ دل داتا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کی رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و وقار رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سے پوچھ کے اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کے ان کے فکر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر وقت دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ، کہاں ہیں ان کے وہ خادم جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خادم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا اور اس کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ، اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے،
किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें, आज उनके बदन मुसीदा है। उनके अज़ा एक दूसरे से जुदा हैं। आंखें निकल कर मुंह पर गिर गई, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुंह में पानी पीप वगैरह भरा हुआ है और सारे बदन पर कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं और इनकी जोड़ों ने दूसरा निकाह कर लिए। वो मज़े उड़ा रही हैं। बेटियों ने मकानों पर कब्ज़ा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बाज़ खुशनसीब ऐसे भी हैं जो कब्रों में लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरे के साथ राहत व आराम में हैं। लेकिन ये वो वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वो शख्स जो कल की कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तो इस कोच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तर, तेरे गर्म और सर्दियों के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे जब मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा। कोई चीज़ उसको ना हटा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जान की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस सद अफसोस है वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंखें बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंखें बंद कर रहा है, अपने बाप की आंखें बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। और भी इस किस्म की बातें फरमाई। फिर दो शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है कि आदमी ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है जो अन करीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरज़ुएं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। ऐ बेवकूफ़, ख्वाब की लज्जतों से धोखा में नहीं पड़ा करते। तेरा सारा दिन गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तो वो काम कर रहा है कि कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में जो पाए इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाक़या के बाद एक हफ्ते भी ना गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वसाल हो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके।